دوستو، آج بھی اس بات کا ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں جو اثر رسوخ والے بڑے لوگ ہیں ان کے لیے قانون دوسرا ہے، اور جو ایوریج اور بغیر اثر رسوخ والے غریب ہیں اس کے لیے قانون دوسرا ہے۔ تو جو قانون کی دو چیزیں ہیں اس سے لوگوں کو اپنے ملک سے پیار کرنے میں بہت دقت ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ بڑوں لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، چاہے وہ کون سا بھی غلط کام کرے، اور بڑے لوگ چھوٹے کاغذ بنوا کے اتنا سارا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے انصاف ملنے میں بھی بڑی دقت ہوتی ہے۔ لگتا تو ہے کہ کورٹوں میں بھی انصاف تو بہت اچھا لکھا ہوا ہے اور بڑے اچھے سی امینڈمنٹس آ کے بڑا بہترین انصاف ہے، لیکن جب امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کی تو وہ صحیح نہیں بنتا۔ یہ بات دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے زمینوں پہ قبضے ہوئے، حالانکہ ایک لا ہے جس کو ایلیگل ایکٹ 2005 کہتے ہیں، جس کا پورا نام ہے ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005۔ اس میں جو رپورٹ منگواتے ہیں وہ ہوتی ہے مختار کار کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مختار کار سندھ میں خاص کر کے، اور اسپیشلی جو ہے یہ سندھ کا جو ساؤتھرن ایریا ہے جس میں لڑکانہ آتا ہے، اس میں کتنی کرپشن ہے، تو وہ کیا صحیح رپورٹ دے گا؟ اور اس کی رپورٹ پہ سارا کیس چلتا ہے۔ تو یہ لا تو بن گیا لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوا، اور لوگوں کی زمینیں اتنی قبضے میں چلی جاتی ہیں جس کا کوئی بھی انداز نہیں ہے۔ آج بھی یہ پرابلم کافی ہے کہ لوگ پراپرٹی خرید تو لیتے ہیں لیکن آپ چند دن میں دیکھیں اس پراپرٹی پہ کس طرح قبضے ہو جاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ لوگوں کو آج بھی یہی ہے، جو طاقتور ہے وہ کہتا ہے میں قبضہ کروں، تو کون سا گناہ کیا میں نے؟ قبضے کو لوگ یہاں گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ دوسرے کی خالی پلاٹ پہ، خالی جگہ پہ قبضہ کرنا تو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے، اور اس وجہ سے جو باقی پاکستانی جو فارن میں رہتے ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کو شک لگتا ہے کہ اگر ہم کوئی جگہ خریدیں اور اگر ہم کبھی باہر گئے تو اس پہ تو قبضہ ہو جائے گا۔ ہم دیکھیں ہم نے کتنے شوق سے اپنا ایک انداز بنایا تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی جو ہیں
وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہ چکے ہیں، اور ہم ایک اگر اپنا میڈیکل کالج اور ہاسپٹلس بنائیں تو کتنا اچھا نہیں ہے۔ تو جیسے اناؤنسمنٹ کی کہ یہ میری میڈیکل کالج اور ہاسپٹل میں جو لوگ رہیں گے پہلے اس کو ہم ایڈجسٹ کریں گے، تاکہ ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگ آئیں گے، رہنے کی جگہ ہوگی، تو اس کے بعد کالج بھی بنے گا، ہاسپٹل بھی بنے گی۔ لیکن جیسے ہی لوگوں کو پتہ لگا، اور یہ بھی پتہ لگا کہ ہمارا واسطہ میناٹی سے ہے، ہم ہندو ہیں، تو ایسا جھوٹے کاغذ بنوا کے قبضہ کیا جو آج تک چلتا رہا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب کا بہت بڑا احسان ہے پورے ہندوؤں پہ، جس نے یہ سو موٹو ایکشن لے کے کافی ہندوؤں کی پراپرٹیز کو قبضے سے خالی کروایا۔ اور یہ مثال ہسٹری کا مثال ہے، جس سے ہمیں اندازہ لگ گیا کہ مناٹی کے لوگوں کو بھی حق ہے پاکستان میں۔ ورنہ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مناٹی کے لوگوں کی کیا حیثیت ہے، کیوں رہتے ہیں، اور یہ کوئی ان کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں کتنے مناٹی کے بندے، خاص کر کے جو ہندوز ہیں، وہ پاکستان چھوڑ کر کے باقی کنٹریز میں چلے گئے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ اگر کہ ہمیں پورا رائٹ ملے تو کوئی بھی بندہ جو جہاں پیدا ہوتا ہے اس علاقے کو چھوڑ کے نہیں جاتا، ہر حالت میں وہ اسی علاقے میں رہنا پسند کرتا ہے جہاں اس کی زندگی کا بچپن گزرا، جوانی گزری، اس کو چھوڑ کے نہیں جاتا۔ تو امید کرتے ہیں کہ جو قانون کے رکھوالے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہ بھی ملک ہمارا کبھی ڈیولپ کنٹری میں شمار ہو جائے، تو ان کے لیے انصاف دینا بہت ضروری ہے۔ انصاف ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسانوں کی اپنے ملک سے پیار ہو جاتے ہیں۔ جب اس کو انصاف نہیں ملتا ہے نا، اس کو اپنے ملک سے پیار کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ اور جب وہ ٹیکس دیتا ہے تو اس کو بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ یار جو میں ٹیکس دے رہا ہوں، جس کام کے لیے رہا ہوں، وہ کام مجھے نہیں مل رہا ہے۔ تو امید ہے کہ عمران خان کی حکومت میں لوگوں کو صحیح انصاف ملے گا، اور یہ بھی امید ہے کہ عمران خان کی حکومت میں پاکستان ترقی یافتہ ملکوں میں چلا جائے گا۔